بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے، خاص طور سے ان حضرات کے لیے ریکارڈ کی ہے جو اس طرح کرتے ہیں کہ فرض چھوڑ کر نفل کی طرف بھاگتے ہیں۔ بہت سارے کام جو ہمارے ذمہ ضروری ہیں، جن کو کرنا ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے، اس کے باوجود ان کاموں کو نہیں کرتے اور نفل کاموں کو ترجیح دیتے ہیں، نفل کاموں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے کام ہیں ہماری زندگیوں میں ان میں سے آج آپ کے سامنے دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ کوشش کریں عمل کی نیت سے، اور دوسرے جو ہمارے دوست احباب ہیں اگر اس برائی میں وہ مبتلا ہیں تو ان تک یہ کلپ پہنچا کر آپ ثواب جاریہ حاصل کریں۔ وہ دو مثالیں کون سی ہے؟ ویسے تو بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن میں ہمارے ایمان والے بھائی مبتلا ہیں، لیکن یہ دو خاص طور سے۔ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ بہت سے ہمارے ایمان والے بھائی وہ ہیں کہ جن پر نماز فرض ہے، اس کے باوجود نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی۔ کبھی دن میں ایک آدھ نماز پڑھ لی، کبھی ہفتے میں ایک آدھ نماز پڑھ لی۔ بہت سے وہ ہیں جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں۔ اب ان کے ذمے 5 وقت کی نماز چونکہ بالغ ہو گئے، فرض ہو گئی ہے، اور وہ کبھی کبھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب جب وہ بھائی جن کو اللہ نماز کی توفیق دے دیتا ہے اور وہ کسی وقت میں مسجد چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سنت موقدہ بھی پڑھیں گے، فرض بھی پڑھیں گے، اس کے بعد والی سنت موقدہ، نفل سب پڑھیں گے۔ جیسے مثال دیتا ہوں میں، ظہر کی نماز ہے۔ اب ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت موقدہ ہے وہ پڑھ لی، 4 رکعت فرض نماز امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی، اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، اس کے بعد 2 رکعت نفل ہے، پوری 12 رکعت پڑھ کر پھر گھر آ جائیں گے۔ یعنی جب موقع ملے گا تو جو نماز پڑھیں گے اس کو پوری پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد مان لو 2-4 دن نماز پڑھنے گئے نہیں، فرض بھی چھوڑ دیا۔ جب بھی ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے نماز پڑھنے کی اور اندر سے دل یہ جاگے ہمارا کہ یار نماز پڑھنا چاہیے، تو میرے دوستو کوشش کریں کہ سنت موقدہ اور فرض تو ادا کر لیں۔ سنت موقدہ ہے، فرض ہے، اس کے بعد والی سنت موقدہ ہے، جس نماز کے ساتھ سنت موقدہ ہے وہ تو ادا کریں اور فرض بھی ادا کریں۔ لیکن جو نفل نماز ہے، مان لو یہ ظہر کی نماز میں آخر میں 2 رکعت جو نفل پڑھی ہے، اس کے بجائے جو ہمارے ذمہ قضا نماز ہے اس کو ہم ادا کرنے کی فکر کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اسی طریقے سے سنت غیر موقدہ، مان لو آپ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، 4 رکعت عصر کی سنت غیر موقدہ ہے، پہلے وہ پڑھیں گے، اس کے بعد 4 رکعت فرض پڑھیں گے۔ وہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، یقیناً اس کی فضیلت ہے، پڑھیں گے ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، لیکن یہاں پر عقل مندی یہ ہے کہ وہ 4 رکعت سنت غیر موقدہ جو عصر سے پہلے پڑھنے کی ہے، اس کے بجائے وہاں پر آپ کون سی نماز پڑھیں؟ جو آپ کے ذمہ فرض نماز ہے، جو قضا ہے، جو ہماری رہ چکی ہے، چھوٹی ہوئی ہے، قضا نمازیں، واجب نمازیں، ان کو ادا کرنے کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ سنت غیر موقدہ آپ نہیں بھی پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے ہمارے جاتے ہیں بھائی، لیکن ان کی کتنی نمازیں قضا ہیں اس سے کوئی ان کو مطلب نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، بس نوافل پہ نوافل پڑھے جا رہے ہیں، کبھی تہجد پڑھ رہے ہیں، کبھی اشراق پڑھ رہے ہیں، کبھی چاشت پڑھ رہے ہیں، کبھی اوابین کی اللہ توفیق دے دیتا ہے اس کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن جتنی نمازیں ذمے میں فرض ہیں ان کو ادائیگی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں یہاں یہ نہیں کہتا کہ نوافل اور سنتوں کو چھوڑ دو اور پہلے ان کو ادا کرو، ان کو بھی ادا کرو، لیکن اس سے زیادہ اہتمام ان کا کرو جو ہمارے ذمہ فرض ہیں۔ ایک تو یہ غلطی ہے جس میں ہمارے ایمان والے بھائی مبتلا ہیں کہ یہاں پر فرض کی کوئی فکر نہیں اور نوافل کا اہتمام ہو رہا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے اس کا، بالکل اس سے ملتا جلتا، میں نے کہا تھا 2 مثالیں دوں گا۔ کسی سے قرض لے رکھا ہے، کوئی سامان پیسے لے رکھے ہیں ادھار کے، میں 2-4-8 دن میں دیتا ہوں، ہفتے 2 ہفتے میں دیتا ہوں، یا کہیں سے سامان ادھار لے کر آئے تھے کہ بھائی میں تجھے 2-4 دن میں اس کے پیسے دے دوں گا، اس کی جو بھی پرائز ہے، اس کا جو بھی ریٹ ہے، اس کی جو بھی رقم ہے میرے ذمہ ادھار ہے، میں بعد میں 2-4-8 دن میں دے دوں گا، اپنے حساب کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب وہ ہمارے ذمہ قرض ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے، فرض ہے، نہیں ادا کریں گے ہم بڑے گنہگار ہو رہے ہیں، اور ادائیگی پر قدرت کے باوجود اگر نہیں دے رہے ہیں تب تو اور زیادہ سنگین جرم ہے۔ لیکن میرے دوستو ایسے لوگوں سے پیسے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، مہینے 4 مہینے، سال 2 سال ہو گئے، کہیں سے سامان ادھار لے کر آئے تو اس کے پیسے دینا باقی ہیں، مہینے ہو گئے، لیکن یہاں ہو کیا رہا ہے؟ خرابی کیا ہے؟ وہ جو ہمارے ذمہ ضروری ہے ادائیگی وہ تو ہماری پڑی ہوئی ہے، ہم دے ہی نہیں رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ نفلی صدقے پہ صدقے دیتے چلے جا رہے ہیں، گھر میں ڈبہ رکھا ہوا ہے اس میں روزانہ الگ پیسہ نکال رہے ہیں، صدقے کے پیسے، صدقے کی نیت سے، اسی طریقے سے دکان کے اندر صدقے کی نیت سے الگ پیسے نکال رہے ہیں، نفلی صدقوں پہ صدقے نکالے جا رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ نفلی ہے، یہ نہیں بھی دیتے تو آپ کو گناہ نہیں ملتا، لیکن جو آپ کے ذمہ ضروری ہے، فرض ہے، جو آپ نہیں دے کر گنہگار ہو رہے ہو، اس کی کوئی ادائیگی کی فکر نہیں ہو رہی۔ ایسے اور بھی معاشرے میں گناہ ہیں کہ فرائض کی فکر نہیں ہے، جو ذمے میں ہمارے ضروری ہے ان کا کوئی اہتمام نہیں، اور نفل عبادتوں کا، نفل چیزوں کا، نفل ثواب کا بڑا اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے میرے دوستو، معاشرے میں ایسی اور بھی چیزیں ہوں گی، بس آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو سمجھ دے، دین کی بصیرت عطا فرمائے، شریعت کی سمجھ عطا فرمائے، دین کی سمجھ، شریعت کی بصیرت عطا فرما کر موت تک ہمیں دین کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ لگائے رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔